بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہیں۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 75 یعنی 75 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر یہ لڑکا یعنی جس کو جناب خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا زندہ رہا تو اس کے والدین اس کی محبت سے کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح اس کے والدین کو آخرت میں محل کرامت یعنی عزت کا مقام عطا فرمائے۔ جناب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا قتل کیا گیا تھا خداوند تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو ایک لڑکی عطا فرمائی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ سامعین محترم، اب رہا یہ سوال کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی جان کیوں لے لی؟ تو ملک الموت ہر لمحہ ہزاروں کی جان لے رہا ہے۔ غرض یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی ملک الموت کی طرح اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر اس کو قتل کیا تھا، اپنی مرضی سے قتل نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ کہ اللہ کا حکم ملک الموت کو براہ راست نہیں دیا گیا بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوتے ہیں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچے کے قتل پر طیش ملاحظہ فرمایا تو کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے؟ اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفت محسوس کرتے ہوئے 2 ٹوک فیصلے کی بات کر دی کہ اگر اس کے بعد میں نے کسی بات پر لب کشائی کی تو آپ کو اختیار ہے کہ مجھے اپنی شاگردی سے الگ کر دیں۔ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرم دامن گیر ہوئی، ورنہ اگر وہ صبر کرتے تو حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت کو جاری رکھتے ہوئے ہزاروں عجائبات ملاحظہ فرماتے۔ سامعین محترم، محققین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکتے رہنے سے یہ نتائج اخذ کیے ہیں کہ احکام شریعت کی خلاف ورزی کو برداشت نہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دینا اعلیٰ ترین فرائض میں سے ہے۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ اگر کوئی شخص خلاف شریعت کام کرے تو اس کو برداشت کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو پھر بھی سکوت شاید جائز تھا، اس لیے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی معیت کا حکم خدا نے دیا تھا، لیکن جن کو شریعت الہی کے علاوہ خدا کا کوئی حکم معلوم ہی نہ ہو ان کو گناہ پر ساکت و خاموش رہنا جائز نہیں۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 75 یعنی 75 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعہ ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آج ہمیں ضرور سورہ کہف پڑھنے کی توفیق ضرور عنایت فرمائے۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔